اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی کچھ ایسے خیال دل میں آتے ہیں کہ جس پہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا تحقیق کی جائے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں. کبھی کبھی غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ جو زندگی کا فلسفہ ہے، جو انسان کی زندگی کا سفر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داری کی دنیا سے شروع ہوتا ہے. کچھ عجیب سی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو واقعی سمجھ میں آئے گا کہ کبھی کبھی زندگی میں ناسمجھی کی باتیں سمجھدار آدمی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی ناسمجھ آدمی بڑی سمجھداری کی بات کر دیتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی دنیا میں جب آیا تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ایک بالش کے برابر کا ہوتا ہے، بہت نازک سا، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، درد کا بھی احساس نہیں. وہ ماں سمجھ لیتی ہے، باپ سمجھ لیتا ہے اور پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میرے خیال سے 2.5 سال 3 سال 2 سال کے عرصے میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو کیسے توتلی زبان سے کبھی کہتا ہے کہ یہ ابا ہیں، یہ پاپا ہیں، یہ ڈیڈی ہیں، کیسے کہلوایا جاتا ہے اس سے. اب وہ دھیرے دھیرے جب آگے بڑھتی ہے عمر اور 5 سال کے آس پاس پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے جو ماں باپ ہیں وہی دنیا میں سب سے اچھے ہیں، میرے پاپا سب سے اچھے ہیں. اب یہ عمر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. اب وہ 10 سال کی اگر عمر کے آس پاس کے بچے سے آپ بات کیجئے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاپا سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ ہماری خوشی کے لیے ہمارے سارے کھلونے لا دیتے ہیں اور ہمیں گھمانے بھی لے جاتے ہیں. اب وہ صرف اور صرف اس عمر میں باپ کی جو طرف سے خوشیاں مل رہی ہیں وہ بچے کو پتا ہوتی. تھوڑا اور عمر آگے بڑھی، 10-12 سال کی عمر میں پہنچے تو بچے کو یہ لگنے لگتا ہے کہ پاپا بات تو سنتے ہیں ہماری، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے جیسی محبت نہیں دکھتی ہمیں. اور آگے بڑھی زندگی تو پتہ چلا 15-17 سال کی عمر میں پہنچے تو وہی بچہ کہہ رہا ہے کہ پاپا کچھ چڑچڑے سے لگنے لگے ہیں. اب تو جو بات بھی کہو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی غصہ دکھا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بہرحال زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے. 25-26 سال کی عمر میں پہنچے تو یہ احساس ہوا کہ نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ زمانے کے ساتھ تو چل نہیں رہے، خود کو تو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر بندشیں ہیں. کیسے کریں ہم، کیا کریں؟ کیسے ممی رہتی ہوگی ساتھ میں، کیسے اور کیسے پاپا کو سب لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کے سوال اسی بچے کے دل میں آ رہے ہیں. اب یہ سفر آگے بڑھا اور معلوم ہوا کہ 28 30 32 کی عمر میں خود کی شادی ہو گئی اور 1-2 سال میں اللہ نے ایک کوئی بیٹا بیٹی کچھ دیا. تو اب عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شروع ہوا کہ یار بچوں کو پالنے میں تھوڑا سا مشقت کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. پتہ چلا 45 سال 48 سال کے آس پاس کی عمر پہنچی، تب یہ خیال ہوا، تب یہ احساس ہوا کہ نہیں یار، ہمارے ابا نے تو بڑی محنت سے ہم لوگوں کو پالا اور کیسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ پریشانی میں ہے یا تکلیف میں ہے یا پیسے کی کوئی تنگی ہے. ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی. وہ جو بیچ کے پیریڈ میں جس آدمی کو صرف اور صرف بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، وہی آدمی اب دھیرے دھیرے اپنے پہ پڑی. کس مشقت سے پالا تھا ماں باپ نے ہمیں، کس مشقت سے پالا تھا ماں باپ نے ہمیں، اپنے بچوں کو جو پالا تو سمجھ میں آیا. 50 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے ڈیڈی بہت دور اندیش تھے. انہوں نے اس وقت ہمارے اوپر تھوڑی سی سختی ضرور کی تھی، لیکن اس وقت کی جو ان کی تربیت تھی، تعلیم کے لیے تو انہوں نے اسکول میں نام لکھوا دیا تھا، لیکن اس وقت کی جو ان کی تربیت تھی اس کا نتیجہ ہے کہ آج احساس ہو رہا ہے کہ ہاں، کیسے جب وہ ڈانٹتے تھے اور ان کو برا لگتا تھا تو اس ڈانٹ کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوتی تھی. اور سفر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور یہ آدمی جب 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ آج اس بات کا پورا احساس ہو گیا کہ ہمارے والد نے دنیا کے سب سے اچھے والد بن کے جس طرح سے ہماری پرورش کی تھی، وہ جو ہمیں ایک ایک باریکی سکھائی تھی، آج عمر میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا ان سے اچھا کوئی دوسرا باپ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ خیال دل میں آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. پھر وہی والد قبرستان میں کسی قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہوک اٹھتی ہے دل میں، پھر دل بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے اس بات کے لیے کہ کسی طریقے سے باپ سے ملاقات ہو جائے. ایک کوشش کیجئے کہ اپنے باپ سے اس طرح کا رشتہ رکھیے کہ ان کی شان میں گستاخی کیے بغیر ادب اور احترام کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے
ان کی شان میں کوئی توہین نہ کر کے ان سے محبت بھرے لہجے سے ملاقات کرتے رہیے. ملاقات سے مطلب یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اپنی مصروفیت میں صبح باپ کو سلام کر لیا یا شام کو باپ کو سلام کر لیا اور اپنے اپنے کام میں نکل گئے. نہیں, کوشش کیجئے کہ ان کو وقت دیجئے, کوشش کیجئے کہ موقع بے موقع, خوشی اچھے موقع کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی گلے مل لیا کیجئے. ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی اپنے ڈیڈی سے گلے ملا ہو, کیونکہ ایک لحاظ تھا اس وقت. آج سے 30-40 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ باپ اور اولادوں کے بیچ میں بہت ادب اور لحاظ کا تھا. آج وہ نہیں ہے. بہت ہوک اٹھتی ہے, بہت دل چاہتا ہے. ڈیڈی ہوتے تو گلے مل کے ان سے اپنی دل کی بات کہہ لیتے. ڈیڈی ہوتے تو ان کو اپنی یہ پریشانی بتاتے. وہ ہم سے بہت سینئر تھے, بہت تجربے کار تھے, کچھ نہ کچھ ہمیں راستہ بتا دیتے, مگر وہ نہیں ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیے. ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس موقع پہ وہ واقعہ ضرور بتا دینا چاہیے. ایک آدمی گاؤں میں رہتا تھا. پیسے کمانے کے لیے گاؤں سے نکل کے شہر میں آیا اور شہر میں تھوڑے سے اپنے قدم جمانے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ملک کا ویزا لگا اور وہ وہاں پیسے کمانے کے لیے چلا گیا اور بس وہاں پیسہ کماتا گیا. ضرورت بھر کے پیسے گھر میں ماں باپ کو بھیجتا گیا. ایک لوتا لڑکا تھا, بوڑھے ماں باپ گھر میں تھے جو اس کے انتظار میں تھے. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 سال اس کو گزر گئے گھر سے گئے ہوئے اور واپس نہیں آیا. پیسہ تو اس نے بہت کما لیا, لیکن بے چینی چین کی نیند سونے نہیں دیتی تھی. دل عجیب سی الجھنوں میں رہتا تھا. اسے یہ پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں, اس کے بعد سکون کیوں نہیں مل رہا. کسی بہت بڑے عالم سے, کسی مفتی سے اپنے زمانے کے اس زمانے میں ملاقات کی. ان کو بتایا کہ مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, کوئی ایسی عبادت بتائیے, کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ سکون ملے. بہت مدت ہو گئی قاعدے کی نیند سوئے ہوئے, بے چینی میں زندگی گزر رہی ہے. ساری ضرورت کی چیزیں ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو لینے کی میری خواہش ہو اور نہ لے پائیں. وہ مفتی صاحب, عالم صاحب جو بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ والدین کا کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ ہم 20 سال پہلے آئے تھے اپنے گھر سے اور کما رہے ہیں اور پیسہ بھیج رہے ہیں ان کو, ان کی ضرورت کے لیے, ان کے گھر کے خرچے کے لیے اور دوا کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ 20 سال سے اگر تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملے ہو تو کیا گزر رہی ہوگی ان ضعیفوں پہ. سب سے پہلے سارے کام چھوڑنے کے بعد اپنے گاؤں جاؤ, اپنے گھر جاؤ, اپنے والدین سے ملو. اس کے بعد سکون نہ ملے تو مجھ سے آ کے وظیفہ پوچھ لیں. کہیں نہ کہیں بات دل پہ لگی اور وہ واپسی کر کے ہندوستان آئے اور اپنے گاؤں پہنچے. 20 سال میں تو دنیا بدل چکی ہے. اب تو گاؤں والے گاؤں ہی نہیں رہے جہاں کچی سڑکیں ہوتی تھیں, بیل گاڑی پہ بیٹھ کے لوگ جاتے تھے, کھڑکھڑے چلتے تھے اور تمام نظارے ہوا کرتے تھے. اب تو تقریباً اللہ کا شکر ہے کہ ترقی ہو گئی ہے, سب جگہ سڑکیں بن گئی ہیں, بجلی آ گئی ہے, تمام چیزیں ہیں, موبائل ہے. تو جب یہ اپنے گاؤں پہنچے, بس سے اترے, تو سارا نظارہ چونکہ بدلا ہوا تھا, سب کچھ بلڈنگیں الگ بدل چکی تھی. تو انہوں نے کسی لڑکے کو بلا کے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, اپنے باپ کا نام لیا, کہ ان کا گھر کہاں پہ ہے, کیونکہ 20 سال میں ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا وہاں پہ. تو اس لڑکے نے جب ان کے باپ کا نام سنا تو اس نے کہا اچھا تم اس بدنصیب کے باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس نے پلٹ کے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا. انہیں نہیں پتا کہ اسے نہیں پتا کہ یہ وہی آدمی ہے. اس نے بتایا کہ یوں جاؤ, ایسے مڑنا, ایسے جانا, یوں کرنا, وہ سامنے ادھر مکان ہوگا. اور ہاں, وہ جو بدنصیب آدمی ان کی اولاد بن کے دنیا میں کہیں اور کمانے گیا تھا, اس آدمی کا باپ اب دنیا سے جا چکا ہے. جن کا پتہ تم پوچھ رہے ہو وہ دنیا میں نہیں ہے. بیوی ان کی ہیں جو بہت ضعیف ہیں, جا کے مل لو اسے. اسے کیا پتا کہ یہ کون آدمی ہے, اس گھر سے ان کا کیا رشتہ ہے. باپ کی خبر موت کی سننے کے بعد بہرحال دل تو بھرا, لیکن یہ ہوا کہ چلو ماں سے ملتے ہیں. اندر ہی اندر گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچے. گھر کیا اور گھر کی رونق کیا, جس گھر کا چراغ ہی چھوڑ کے چلا گیا وہاں روشنی کہاں ہوگی. وہ بوڑھی عورت کے سر سے تو اس کے شوہر کا بھی سایہ اٹھ چکا تھا. لیکن جب یہ وہاں پہنچے, اس کمرے میں پہنچے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ان کی ماں ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے دیوار سے کچھ بات کر رہی ہے.
دیوار کی طرف اس عورت کا، اس بوڑھی عورت کا منہ دیوار کی طرف ہے اور اس کے پاس تنہائی کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ دیوار سے منہ لگا کے اور کیا کہہ رہی ہے وہ سنیے۔ انہوں نے 4 قدم آگے بڑھ کے خاموشی سے سننا چاہا کہ یہ کہہ کیا رہی ہے بوڑھی عورت جو ماں ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت دیواروں سے منہ جوڑ کے کہہ رہی تھی، اپنے بیٹے کا نام لے رہی تھی، یہ جو کھڑے ہیں پیچھے، حسین نام تھا ان کا۔ تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ حسین میرے بچے اب تو آ جا واپس، حسین اب تو میں زندگی کے آخری موڑ پہ کھڑی ہوں، تیرے رہتے ہوئے غیر مرد مجھے قبر میں اتاریں گے، تیرے رہتے ہوئے بیٹا تو اس دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، میری دعاؤں کے ساتھ زندہ ہے، اور تیری موجودگی میں، تیری زندگی میں غیر لوگ مجھے کاندھا دے کے قبرستان لے جائیں گے، غیر لوگ قبر اتاریں گے، میرے بچے تو جہاں بھی ہے میری آواز سن رہا ہے، تو آ جا۔ ماں کو نہیں پتا کہ پیچھے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور بیٹے کا بھی دل اس وقت کیا ہو رہی ہو، کیا بیت رہی ہوگی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آگے بڑھے اور ادب سے، احترام سے، محبت سے، بدحواسی سے ماں کے قدموں پہ گر گئے۔ 20 سال کے بعد اچانک کوئی مرد ماں کے اس عورت کے قدموں پہ گر کے رویا تو ماں ٹھٹور سی گئی، ایک دم سے بے چین ہو کے اس نے دیکھا اور ایسے پکڑا تو چہرہ دیکھا تو اولاد تھی۔ اب آپ سوچئے کہ 20 برس کا زخم جو ایک دم سے کریدا گیا، کیا حال ہونا چاہیے تھا اس بوڑھی عورت کا۔ جتنے دکھ اس نے اٹھائے تھے ان دکھوں کی لسٹ کے حساب سے اس اولاد کو بری طریقے سے ذلیل کرنا چاہیے تھا، کوسنا چاہیے تھا۔ ماں تو پھر ماں ہے، اس نے فوراً بیٹے کو پکڑا اور گلے سے لگایا اور کہا میرے بیٹے تو پریشان نہ ہو، تو آ گیا بس میرے لیے یہ کافی ہے، مجھے پتا ہے تو غلط نہیں ہے، تو کہیں مجبور ہوگا، پھنس گیا ہوگا، میرے لال تو نے آ کے مجھے اس طرح کی سہارا دے دیا، میرے بچے، میری جان جو اٹکی ہوئی تھی، جو دم نہیں نکل رہا تھا، اتنے دنوں سے تنہائی میں رہ رہی تھی، وہ صرف اللہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ حسین میرے بچے آ جا، تیرے ہاتھوں سے کندھے پہ تیرے ساتھ قبر میں جاؤں اور تو مجھے قبر میں سلا دے۔ یہ کہہ کے ماں نے معاف کیا، اور معاف کرتے ہی جو کلیجے سے لگایا تو اس ماں کی روح پرواز کی۔ یہ واقعہ دنیا میں نہ دہرایا جائے کبھی، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر کرنا سیکھ لیجیے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کے دلوں سے پوچھئے۔ فوراً آج کے دور میں سب سے پہلے آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی کیسے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پتا ہی نہیں چل پایا، شیطان بہکاتا گیا اور ہم بہکتے گئے۔ غلط بات کر رہے ہیں آپ، بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں کا صحرا شیطان کے ساتھ مت باندھیے۔ یہ بات بھی کہ یہاں پر اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بتا دیا جائے۔ یاد کیجئے وہ لمحہ، یاد کیجئے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، فرشتے سجدے میں گر گئے تھے اور اس نے، شیطان نے منع کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جب اس کو اپنے فرشتوں کی فہرست سے، اپنے خاص لوگوں کی فہرست سے باہر نکالا ہے، تو اس نے پروردگار عالم سے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے رب، میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے، اے میرے رب تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری عزت کی قسم، مجھے موقع دے اس طریقے کا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو میں بہکا سکوں، برگلا سکوں، تیری طرف سے ان کو دور کر سکوں۔ اس وقت پروردگار عالم نے اس کو یہ اجازت تو دے دی تھی، اور اس کو یہ اجازت دینے کے بعد میرے مہربان رب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرا بندہ اگر اس کے بہکائے میں آ کے گمراہی کے راستے پہ چلے گا، برائیوں کے دلدل میں پھنسے گا، اس کے بعد بھی اگر اس کو احساس ہو جائے گا، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر جائیں گے، اسے اپنی غلطیوں پہ شرمندگی کا احساس ہوگا، عاجزی سے، انکساری سے گڑ گڑا کے مجھ سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو مجھے میری عزت کی قسم کی میں اس بندے کو معاف کر دوں۔ خالی یہ کہتے رہیے کہ مجھے تو شیطان نے بہکا دیا تھا، مجھے تو شیطان نے برگلا دیا تھا، شیطان پتہ نہیں کیسے مجھے اس برائی کے راستے پہ لے کے چلا گیا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو آپ کو بھی پروردگار نے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی سے
احساس ندامت، احساس ندامت، ایک سجدہ آنکھیں نم۔ احساس ندامت یعنی شرمندگی کا احساس ہو جائے، آنکھوں میں آنسو ہو، سجدے میں سر ہو، پھر اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے۔ پروردگار عالم نے خود یہ بات کہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اسی لمحہ یہ عہد کریں ہم بھی اور آپ بھی کہ آج پروردگار سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے مولا میری گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دے۔ پروردگار جو گناہ جانے میں کیے، انجانے میں کیے، رات کے اندھیروں میں کیے، دن کے اجالے میں کیے، تیری بغاوت کر کے کیے، میرے مالک، دونوں جہان کے مالک، میری گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے اور میری بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔